رب اللہ کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ رب کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یا پہلی شرط کہ وہ کسی چیز کو نیست سے ہست میں لے آئے، عدم سے وجود میں لے آئے، یعنی کوئی چیز تھی نہیں، اس کا وجود نہیں تھا، اس چیز کو وجود بخش دیا۔ رب کے اندر پہلی اس چیز کا پایا جانا ضروری ہے۔ دوسری چیز، جب اس چیز کو وجود بخش دیا تو پھر اس کے باقی رہنے کا سامان کرنا۔ ایسا نہیں جیسے بجلی کوندی اور بس ایک لمحے میں ختم ہو گئی، اس طرح نہیں، چیز کو وجود بخشے پھر اس کے باقی رہنے کا بھی سامان کرے۔ اور تیسری شرط، اس چیز کو بتدریج، آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ آخری انتہا تک پہنچائے۔ یہ 3 چیزیں رب کے اندر پائی جانی ضروری ہے، اور یہ اللہ کے اندر ہے۔ وہ چیزوں کو، چیزیں تھی نہیں ان کو وجود بخشا، اور ہر چیز کی باقی رہنے کا سامان کیا۔ انسانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے، جانوروں کو جس چیز کی ضرورت ہے، چرندوں پرندوں کو جس چیز کی ضرورت ہے، پیڑ پودوں کو جس چیز کے ان کے باقی رہنے کی ضرورت ہے، اللہ نے ان کی ضرورت کو وجود میں بخشا۔ کسی کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کو وجود بخشا، ہوا کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے باقی رہنے کے لیے اللہ نے اس کا سامان کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ اس کو انتہائی کمال تک پہنچاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کے اندر صفات پائی جاتی ہے، کسی اور عرب کے لوگ بت پرست تھے، اور پوری دنیا کے بت پرست جو مورتی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یا مخلوقات کی یا چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے یہاں یہ تصور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد اب وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، اس نے کام دوسروں کے حوالے کر دیے، کائنات کے حصے کر دیے، ڈپارٹمنٹ بنا دیے، محکمے بنا دیے، اور ہر محکمے اور ڈپارٹمنٹ کو کسی نہ کسی کے حوالے کر دیا۔ اس لیے وہ بت پرستی کرتے تھے کہ اس بت کی پوجا کریں، یہ بارش برسانے والا اندر دیو کی پوجا کرو، یہ بارش برسائے گا۔ اور علم و گیان حاصل کرنا آپ کو تو کہ یہ سرسوتی کی وندنا کرو، اس کی پوجا کرو، علم و گیان کا شعبہ، اس کا ڈپارٹمنٹ اس کے پاس ہے۔ اور بھائی دولت حاصل کرنی ہے تو لکشمی جی کی پوجا کرو، اس کو گھر میں لے آؤ تو وہ دولت ملے گی۔ یہ ڈپارٹمنٹ کر رکھے تھے اور تقسیم کر رکھے تھے، الگ الگ دیوتا، الگ الگ شعبے، الگ الگ چیزیں ان کے حوالے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ساری کائنات کا آگے کی آیت میں آ رہا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ زمین سے اور آسمان تک سارے کام کی تدبیر، سارا انتظام، سارا کنٹرول خود کر رہا ہے، اس نے کسی درس کے کا حوالے آغاز نہیں کیا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ سجدہ سے کر رہے ہیں۔ سورہ سجدہ مکی صورت ہے، 30 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت کا جو خاص مضمون ہے وہ وہی ہے جو مکی صورتوں میں ہوتا ہے۔ مکی صورتوں میں قرآن کی صداقت اور سچائی کو بیان کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی یعنی آخرت کو بیان کیا جاتا ہے، اور قرآن کے ماننے والوں کا بہتر انجام اور انکار کرنے والوں کی جو سزا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں مختلف حدیثیں ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں۔ ہاں ایک بات جو مضبوط طریقے سے روایت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن اس سورت کو سورہ فجر میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کی فضیلت کے لیے یہی کافی۔ سورت شروع ہو رہی ہے الف لام میم کے الفاظ سے، کلمات سے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور
اکثر اس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کو ان کلمات کو سورت کے شروع میں کیوں رکھا گیا ہے وہ بھی بتایا جا چکا ہے، بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ رب العالمین کی طرف سے۔ قرآن کریم حق اور سچ کتاب ہے، اور ساری آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے، اس میں کہیں انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں نہ کوئی کھٹکا ہے، نہ کوئی شک و شبہ کی بات ہے، نہ کوئی اعتراض کی بات۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ کسی انسان کی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی، بنائی ہوئی، لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو اس میں ایسی ویسی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی، اور بہت سارے اشکال، اعتراض کی، سوالات کی اس میں باتیں ہو جاتی۔ اور یہ رب العالمین کی طرف سے، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، نگہباں ہے۔ رب اللہ کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ رب کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یا پہلی شرط کہ وہ کسی چیز کو نیست سے ہست میں لے آئے، عدم سے وجود میں لے آئے، یعنی کوئی چیز تھی نہیں، اس کا وجود نہیں تھا، اس چیز کو وجود بخش دیا۔ رب کے اندر پہلی اس چیز کا پایا جانا ضروری ہے۔ دوسری چیز، جب اس چیز کو وجود بخش دیا تو پھر اس کے باقی رہنے کا سامان کرنا۔ ایسا نہیں جیسے بجلی کوندی اور بس ایک لمحے میں ختم ہو گئی، اس طرح نہیں، چیز کو وجود بخشے، پھر اس کے باقی رہنے کا بھی سامان کرے۔ اور تیسری شرط، اس چیز کو بتدریج، آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، آخری انتہا تک پہنچائے۔ یہ تین چیزیں رب کے اندر پائی جانی ضروری ہے، اور یہ اللہ کے اندر ہے۔ وہ چیزوں کو، چیزیں تھی نہیں ان کو وجود بخشا، اور ہر چیز کی باقی رہنے کا سامان کیا۔ انسانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے، جانوروں کو جس چیز کی ضرورت ہے، چرندوں پرندوں کو جس چیز کی ضرورت ہے، پیڑ پودوں کو جس چیز کے ان کے باقی رہنے کی ضرورت ہے، اللہ نے ان کی ضرورت کو وجود میں بخشا۔ کسی کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کو وجود بخشا، ہوا کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے باقی رہنے کے لیے اللہ نے اس کا سامان کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ اس کو انتہائی کمال تک پہنچاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کے اندر صفات پائی جاتی ہے، کسی اور مخلوق کے اندر نہیں، جس کو انسان رب مان لیتے ہیں، خدا مان لیتے ہیں، خدا جیسا مان لیتے ہیں۔ تو یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ ام یقولون افترا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، اور اس کو خدا کے سر ڈال دیا ہے، خدا کی طرف منسوب کر دیا، خدا سے جوڑ دیا کہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ جو اشکال، جو اعتراضات، جو سوالات جب قرآن اتر رہا تھا انکار کرنے والے اس وقت کر رہے تھے، آج بھی ہو بہو وہی چیزیں کر رہے ہیں۔ کہ قرآن کوئی کتاب ہے ہی نہیں، محمد کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، وہ پیش کر رہے۔ ام یقولون افترا بل هو الحق، نہیں یہ حق ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، اور اس کتاب کو اتارے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا، کوئی پیغمبر اور رسول نہیں آیا۔ یعنی عربوں کے پاس، ورنہ دنیا کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں نبی پیغمبر آئے، عربوں کے پاس بھی آئے، لیکن عرب میں صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے۔
حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان میں کوئی نبی پیغمبر رسول نہیں آیا. آجو باجو اطراف میں آس پاس میں پڑوس میں آتے رہے. قوم عاد قوم سمود، یہ آج سعودیہ کا کنارہ ہے، بارڈر ہے، یہاں یہ علاقے پڑتے ہیں، لیکن ادھر ادھر ہر طرف پیغمبر رہے. حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر آج تک عربوں میں یہ مکہ مدینہ کا جو ایریا اس میں پیغمبر نہیں آیا تھا. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انتہائی گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، گمراہیاں تھی، ضلالت تھی، سب لوگ اسی میں شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، الا یہ کہ معدود چند افراد جو انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، جن کی فطرت کی آواز تھی، اندر سے دل کی صدا تھی کہ یہ بت پرستی صحیح نہیں ہو سکتی ہے، وہ بچے ہوئے تھے بت پرستی سے. کچھ کا نام سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، عمرو بن طفیل، غالباً عمرو بن نفیل اور ورقہ. جب حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی تھی تو لے کے گئی تھی ورقہ ابن نوفل کے پاس. اس طرح کے کچھ اور لوگ تھے جو شرک بت پرستی سے بچے ہوئے تھے، کیونکہ دل کی آواز تھی کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے بت پرستی. انسان اپنے سے عاجز چیزوں کے سامنے جھک جائے، ان کی نظر و نیاز دینے لگ جائے، ان سے پناہ مانگنے لگ جائے، ان سے مشکلات کو حل کرنے کی درخواست کرے، یہ صحیح نہیں ہے. باقی اکثر عرب جو ہے بت پرستی میں مبتلا تھے، تو ہم نے ایک کتاب دے کر آپ کو بھیجا ہے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہیاب ہو جائیں، صحیح راستے پہ آ جائیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کو مل جائے. یہ کتاب اللہ نے اس لیے اتاری ہے. اور دیکھو رب العالمین، ابھی میں نے کہا کہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے، رب اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کو وجود بخشے، وجود بخشنے کے بعد اس کے باقی رہنے کا سامان کرے، اور باقی رہنے کے سامان کے ساتھ ساتھ اس کو آہستہ آہستہ ترقی دے، اس کو رب کہتے ہیں. تو رب نے انسان کی جسمانی ضرورت کے لیے، یہ مادی ضرورت ہے، اس انسان کے جسم ہے، باڈی ہے، اس کی ضرورت کے لیے سامان دیا ہے. انسان کو عقل دی، اور عقل کے ذریعے سے انسان اپنے عقل استعمال کر کے، اللہ کا دیا ہوا دماغ استعمال کر کے اپنے جسم کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. یہ جتنی بھی آسائش کی چیزیں ہیں، یا آرام کی چیزیں ہیں، یہ لائٹ ہے، یہ پنکھا ہے، اور یہ دیوار ہے، یہ چھت ہے، جتنی بھی انسان کے لیے آسانی کی چیزیں، انسان اپنی عقل، اپنا دماغ استعمال کر رہا ہے اور اپنے جسم کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. یہ اللہ نے نظام بنایا جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. انسان صرف جسم کا تو نام نہیں ہے، انسان جسم اور روح دونوں کا نام ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان کرے اور روح کی ضرورتوں کو، دل کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان نہ کرے؟ تقاضے تو جسم کے بھی ہیں اور تقاضے روح کے بھی ہیں. صرف آپ جسم کو مضبوط کرتے چلے جائیں گے تو جانور بن جائیں گے، خواہشات جانوروں والی آئے گی. اگر روح پر اور اپنے قلب پر اور اپنے دل پر محنت نہیں کی تو آپ دیکھ لیجئے یورپ، جہاں پر وحی سے، آسمانی تعلیمات سے انسان کٹ گئے تو جانور بن گئے. بس ان کا کھانا ہونا چاہیے، پینا ہونا چاہیے، خواہشات پوری ہونی چاہیے، جس طریقے سے بھی ہو، بس یہ تو جانوروں والا کام ہے. اب روحانی ضرورت بھی انسان کی ہے کہ روح کی ضرورت بھی پوری ہو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جاری فرمایا، آسمانی کتابوں کے، آسمانی تعلیمات کے نازل کرنے کا سلسلہ جاری فرمایا. اور اس سلسلے کی آخری کڑی یہ کتاب ہے، اور اس کتاب والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، زمین و آسمان کے درمیان کی تمام مخلوقات کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر. اللہ ایک لمحے میں پیدا کر سکتا تھا، 6 دنوں میں کیوں پیدا فرمایا؟ علماء نے لکھا کہ اللہ بندے کو جلد بازی سے بچنے اور تدبر، سنجیدگی، آرام سے کام کرنے کا مزاج دکھانا چاہتے. عجلت شیطان کی طرف سے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. اللہ سب کچھ ایک لمحے میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے 6 دنوں میں کائنات و کائنات کی چیزوں کو پیدا فرمایا. تو کوئی بھی کام کریں سنجیدگی کے ساتھ کریں، آرام سے کریں، جلد بازی نہ دکھائیں. اور پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا. عرش پر مستوی ہونا، عرش پر بیٹھنا، یہ ایک استعارہ، ایک محاورہ ہے. کسی بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد کہتے ہیں اس کا بیٹا تخت نشین ہوا،
تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت بس تخت نشین ہو، تخت سے جڑا رہے، تخت پر بیٹھا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے کنٹرول سنبھال لیا۔ تو یہاں کنٹرول سنبھالنا مراد ہے، اور اس کو اس طریقے سے بیان کیا۔ اللہ عرش پر ہے، لیکن کس طرح ہے، کیا کیفیت ہے، اس تک انسان کی عقل، انسان کی سوچ، انسان کا دماغ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو ثم استوى علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ معاملہ دوسروں کو سپرد کر دیا ہے، نظام کائنات کے چلانے کا دوسروں کے حوالے کر دیا، نہیں، اللہ عرش پر یعنی تخت نشین ہے، یعنی پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے، پوری کائنات کا کنٹرول خود سنبھالے ہوئے ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی سفارشی نہیں۔ چونکہ عرب کے لوگ بت پرست تھے، اور پوری دنیا کے بت پرست جو مورتی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یا مخلوقات کی یا چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے یہاں یہ تصور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد اب وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، اس نے کام دوسروں کے حوالے کر دیے، کائنات کے حصے کر دیے، ڈپارٹمنٹ بنا دیے، محکمے بنا دیے، اور ہر محکمے اور ڈپارٹمنٹ کو کسی نہ کسی کے حوالے کر دیا۔ اس لیے وہ بت پرستی کرتے تھے کہ اس بت کی پوجا کریں، یہ بارش برسانے والا اندر دیو کی پوجا کرو، یہ بارش برسائے گا۔ اور علم و گیان حاصل کرنا آپ کو تو کہ یہ سرسوتی کی وندنا کرو، اس کی پوجا کرو، علم و گیان کا شعبہ، اس کا ڈپارٹمنٹ اس کے پاس ہے۔ اور بھائی دولت حاصل کرنی ہے تو لکشمی جی کی پوجا کرو، اس کو گھر میں لے آؤ تو وہ دولت ملے گی۔ یہ ڈپارٹمنٹ کر رکھے تھے اور تقسیم کر رکھے تھے، الگ الگ دیوتا، الگ الگ شعبے، الگ الگ چیزیں ان کے حوالے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ساری کائنات کا آگے کی آیت میں آ رہا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ زمین سے اور آسمان تک سارے کام کی تدبیر، سارا انتظام، سارا کنٹرول خود کر رہا ہے، اس نے کسی کے حوالے نہیں کیا ہے۔ اس اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی کام بنانے والا نہیں کھڑا ہوگا، اور نہ کوئی سفارشی۔ یہ بھی عقیدہ تھا کہ ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا ان مخلوقات کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ کے مقرب محبوب ہیں، قریبی ہیں، اور کل قیامت کے دن ہم پھنس گئے ان مشکلات میں تو یہ سفارش کر دیں گے، یہ پاورفل ہیں، اللہ کے سامنے کہہ دیں گے تو اللہ کو بات ماننی پڑے گی۔ اس کو جبری شفاعت کہتے ہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی پاورفل ایم ایل اے ہوتا ہے، ایم پی ہوتا ہے، جس کے پیچھے پوری عوام ہے، وہ پی ایم یا سی ایم پر دباؤ ڈال دیتا ہے اور اس کو بات ماننی پڑتی ہے۔ اس کو جبری شفاعت کہتے ہیں، سفارش ایسی کہ سامنے والے کو ماننی پڑے۔ اللہ کے سلسلے میں بھی یہ سب شرک کرنے والوں کا خیال اس طرح کا تھا، جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں یہ کل قیامت کے دن زبردستی سفارش کریں گے اور اللہ کو زبردستی ماننا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کی ممانعت کی ہے، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ حالانکہ آپ سنتے ہیں شفاعت و سفارش برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو، مقرب بندوں کو، محبوب بندوں کو ساری کائنات کے سامنے ان کا مرتبہ دکھانے کے لیے، مقام دکھانے کے لیے ان کو سفارش کا کہیں گے کہ فلاں توحید والا بندہ ہے، ایمان والا بندہ ہے، اس سے کچھ گناہ ہو گئے، اعمال غلط ہو گئے تھے، جس کا نتیجہ وہ جہنم میں بھگت رہا ہے، تم سفارش کر دو، میں ان کو نکال دوں۔ اپنے محبوب بندوں کا مقام و مرتبہ دکھانے کے لیے اللہ کریں گے، سفارش کی اجازت دیں گے، لیکن زبردستی والی نہیں ہوگی کہ بس چھڑا لیں گے ہم کو۔ وہاں کوئی چھڑا لے گا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اس کے مواخذے سے کوئی وہ نہیں، اللہ کی اجازت سے ہوگی سفارش۔ نبی کریں گے، رسول کریں گے، شہداء کریں گے، صالحین یعنی اولیاء اللہ کریں گے، اور جن کے اعمال اچھے تھے، اللہ کے ہاں پکے سچے ایمان والے تھے، وہ بھی کریں گے، حافظ بھی کریں گے، اور عالم بھی کریں گے، اور بچہ بھی کرے گا، جس کی بچپن میں وفات ہوگی وہ بھی سفارش کرے گا۔ تو سفارش اور شفاعت تو برحق ہے، لیکن جو تصور مشرکوں کا تھا اللہ نے اس کی تردید کی۔ ہمارے یہاں کسی کا زور نہیں چلتا ہے، کسی کا جبر نہیں چلتا ہے، ہم جس کو چاہیں گے سفارش کی اجازت دیں گے، اور اسی کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دیں گے جو توحید والا ہوگا، لمن لا یشرک باللہ شیئا،
اس کے لیے جو اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہیں آیا ہوگا اس کے حق میں سفارش قبول ہوگی۔ ایسا نہیں جیسے یہودی کہتے تھے ہم تو کچھ بھی کریں جہنم میں چلے جائیں گے، اب جانے کا فیصلہ ہوگا تو ہمارے ابا ابراہیم ڈنڈا لے کے جہنم کے گیٹ پر کھڑے ہو جائیں گے، کسی کو نہیں جانے دیں گے۔ یہ ان کا تصور تھا، پہلے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جبری سفارش اللہ کے یہاں نہیں چلتی ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اللہ آسمان سے زمین تک سارے کام کی تدبیر کر رہا ہے، انتظام کر رہا ہے، اور پھر یہ سارے کام اس کی طرف اوپر اٹھیں گے اس دن جس دن کی مقدار 1000 دن کے برابر، 1000 سال کے برابر ہے۔ جو تم شمار کرتے ہو قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر۔ یہ سارے اعمال اللہ کے دربار میں اس وقت پیش کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور وہاں جزا و سزا کا حساب و کتاب کا معاملہ طے ہوگا۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ العزیز الرحیم۔ کوئی کہہ سکتا ہے اتنی پوری بڑی کائنات، اتنی بڑی حکومت اکیلے کیسے چلا رہا ہے؟ اکیلے کیسے چل رہا ہے؟ اکیلا کوئی ایک صوبہ نہیں چلا سکتا ہے، اکیلا کوئی ایک ملک نہیں چلا سکتا ہے، اس کے کارندے ہوتے ہیں۔ صوبے میں اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے ایم ایل اے ہوتے ہیں، ملک میں بڑا تو اس کے ایم پی ہوتے ہیں، وہ اس کو بتاتے ہیں ساری صورتحال، وہ ان کے حوالے کرتا ہے اور سارا انتظام چل رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بھائی اپنے جیسے انسانوں پر اللہ کو قیاس مت کرو، اللہ کو کمپیئر مت کرو اپنے جیسے کمزور انسانوں پر۔ اللہ تو وہ ہے عالم الغیب والشہادہ، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، ظاہری چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ دنیا کا تمہارا حکمراں، دنیا کا تمہارا بادشاہ، دنیا کا تمہارا وزیر، دنیا کا تمہارا کوئی بھی عہدیدار، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اپنے گھر کی دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اس گھر کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، وہ ایک کمرے میں سو رہا ہوتا ہے، دوسرے کمرے میں چور چوری کر کے چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، سارے کیمرے بھی فیل ہو جاتے ہیں، اس کو اپنی دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ تو اتنی قدرت والا ہے کہ غیب اور شہادت سب اس کی نگاہ میں برابر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر العزیز، بندہ تو کمزور ہے، انسان تو کمزور ہے، اکیلا نہیں چلا سکتا ہے، کوئی 24 گھنٹہ اپنا دماغ نہیں چلا سکتا، تھک جائے گا، اس کے کارندے رکھنے پڑتے ہیں، کام رکھنے پڑتے ہیں۔ لیکن اللہ تو زبردست ہے، اس کے یہاں تکان کا، اس کے یہاں کسی چیز کی نقص کا، کمی کا کوئی تصور ہی نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں، اور وہ رحیم بھی ہے، اس کی رحمت غالب ہے، اس کی وجہ سے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ ورنہ انسان جو روش اختیار کیے ہوئے ہیں، جو راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کی سرکشی کا، اس کا تقاضا یہ ہوتا کہ اس زمین پر ایک بھی زندہ انسان نہ بستا، لیکن چونکہ اس کی رحمت غالب ہے اس لیے وہ چلا رہا ہے دنیا کا نظام۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر اللہ انسانوں کے کرتوتوں کو دیکھے، انسانوں کے گناہوں کو دیکھے، تو پھر تو کسی رینگنے والے کو، کسی جاندار کو اس دھرتی پر چھوڑے ہی نہ، فوراً پکڑ لے۔ لیکن چونکہ وہ رحیم ہے، اس نے لکھ دیا سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر، میرے پکڑ پر غالب ہے، اس لیے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا۔ اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی نا بہترین طریقے سے، اسی کے لیے آتا بدیع السماوات والارض، انوکھے طریقے پر پیدا کرنے والا۔ ہر چیز جیسی ہونی چاہیے، جیسی موضوع مناسب ویسی پیدا کی، اس سے بہتر کوئی انسان اور کوئی دوسری ذات پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ نے ہر چیز بہتر طریقے سے پیدا کی ہے، اور انسان جو تمام مخلوقات میں شاہکار ہے، ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے اس کی تخلیق کا، اس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور ابھی بھی دیکھیں تو بھی مٹی ہی ہے، اس لیے کہ انسان جتنی بھی خوراک کھاتا ہے، جو چیزیں استعمال کرتا ہے، سب مٹی سے پیدا ہو رہی ہے۔ غذا کھاتا ہے ساری مٹی سے پیدا ہو رہی ہے، اس غذا سے خون بنتا ہے، وہ سارا مٹی کا تعلق ہے۔ لیکن سب سے پہلے سلسلہ انسانیت کا حرف آغاز، شروعات ہو رہی ہے نا آدم کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور اتنا بہترین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچے میں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پھر آدم کی نسل کو ہم نے ایک انتہائی حقیر پانی سے پیدا کیا ہے،
اب جو انسانوں کا سلسلہ چل رہا ہے یہ منی کے قطرے سے جو انتہائی حقیر ہے، معمولی ہے، بدبودار ہے، انسان کو گھن آئے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس بدبودار قطرے سے کتنا خوبصورت انسان اللہ پیدا کر رہا ہے، کیا تخلیق ہے اس کی، کیا اس کی قدرت ہے اور کیا قدرت کا شاہکار ہے۔ پانی پر انسان کا نقشہ بن رہا ہے، وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، ماں کے رحم میں ایک پانی کے قطرے پر اندھیرے میں فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں نقشہ بنا رہا ہے انسان کا۔ ایسی قدرت والا کوئی ہو سکتا ہے؟ جس طرح چارہ پانی پر تو کوئی آج تک تصویر بنا نہیں سکا ہے، بھئی پتھر پر تصویر بنتی ہے، کاغذ پر بنتی ہے، کینواس پر بنتی ہے، پانی پر کیسی تصویر؟ لیکن اللہ نے انسان کی تصویر پانی پہ بنائی، قطرے آپ پہ بنائی، ثم سواہ، پھر اللہ نے اس کو ٹھیک کیا، ہر عضو بالکل درست پیدا کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ یہ اشارہ اس طرف ہے اس صورت میں کہ دیکھو اللہ نے تمہاری جسمانی شکل کو اچھا بنایا، اور جسم کی جتنے تقاضے اللہ نے اسے پورا کرنے کا سامان کیا ہے، تو صرف جسم کا نام انسان نہیں ہے، روح کا بھی نام ہے۔ اللہ نے روح بھی پیدا فرمائی، روح بھی ڈالی ہے، تو روح کے بھی تقاضے ہیں۔ روح کے تقاضے پورے ہوں گے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے، اس لیے روح مضبوط ہونی چاہیے، جسم کمزور ہونا چاہیے۔ کھانا آپ کتنا صبح ناشتہ کریں گے، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، عام طور پر یہی ہوتا ہے، بیچ میں کبھی کبھار کوئی کھا لے، لیکن یہ بہت سی جگہوں پر تو ناشتہ ہوتا ہی نہیں، یا ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا ہے، بس شام کا کھانا کھاتے ہیں یا دوپہر کا ناشتہ، دو مرتبہ کھانا کھانا ہے۔ لیکن اللہ نے جو نظام روح کی تسکین کا فرمایا ہے، وہ دن میں 5 مرتبہ آئی، دن میں 5 مرتبہ ہمارے دربار میں حاضری دیجئے، نماز پڑھیے، یہ روح کی غذا ہے، یہ روح کا انتظام ہو رہا ہے۔ جب یہ روح مضبوط ہوگی تو انسان پھر جانوروں کی صف سے نکل کر فرشتوں کی صف میں آئے گا۔ تو اس نے اللہ نے روح پھونکی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل و دماغ بنایا۔ انسان جو بھی علم حاصل کر رہا ہے نا، اس کے ذریعے یہ کان ہے۔ زیادہ تر علم انسان سن کے حاصل کرتا ہے۔ امریکہ کیسا ہے ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہم سنتے ہیں، پہلے ریڈیو سے سنتے تھے، ٹی وی سے سنتے تھے، موبائل سے سنتے تھے، آج کل موبائلوں سے دیکھ بھی رہے، لیکن سنی ہوئی باتوں کے ذریعے سے انسان کا علم زیادہ آتا ہے۔ پھر الابصار دیکھ کر، اور الافئدہ غور و فکر کر کے، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم شکر بہت کم ادا کرتے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے سب چیزیں پیدا کی، یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، لیکن شکر بہت ادا کرتے ہو۔ ان نعمتوں کا شکر اس طور پر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کان دیے ہیں تو وہ چیزیں سنیں جن کے سننے کا اللہ نے کہا ہے، ان چیزوں سے بچیں جس سے بچنے کا، جن کے سننے سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ایسی چیزوں کے سننے سے منع کر دیا ہے۔ آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھیں جو دیکھنے جیسی ہے، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں، ندی نالے دیکھیں، پہاڑ دیکھیں، پیڑ پودے دیکھیں، دوسری وہ مخلوقات جن کو دیکھنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور پھر اللہ کی قدرت پر دلیل بنتی ہے، ایسی چیزوں کو دیکھیں اور ان چیزوں سے بچیں جن کے دیکھنے سے منع کیا ہے۔ اور دل و دماغ کو، اس کے اندر جو تصورات ہو، جو سوچ ہو، جو اسکیمی بنے، جو پلاننگ بنے، جو منصوبے آئے وہ اچھے بنے، یہ ہے اس کی شکر گزاری۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، قرآن کے انکار کرنے والے یہ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، مٹی میں رل مل جائیں گے، ہمارے ذرات منتشر ہو جائیں گے، کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، کوئی نام و نشان نہیں باقی رہے گا، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ ممکن ہے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اللہ نے دوسری جگہوں پر اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا جسم ہے، اتنی نرم چیز ہے، اور اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو اللہ ختم بھی کرے گا، قبروں میں چلے جاؤ گے، کسی جانور کے منہ میں پیٹ میں چلے جاؤ گے، آگ کے حوالے کر دیے جاؤ گے، ندی نالوں میں بہا دیے جاؤ گے، ہم تو پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ اس نرم جسم کو دوبارہ پیدا کرنے اور اس میں روح کا رشتہ دوبارہ کنیکشن قائم کرنے پر قادر ہیں۔ بلکہ تم کو یہ عجیب سا لگ رہا ہے نا، بل کونوا حجارۃ او حدیدا، اگر تم سے ہو سکے تو تم پتھر بن جاؤ،
اور لوہا بن جاؤ. پتھر اور لوہا سخت چیز ہے، اس میں روح کا کنیکشن پیدا کرنا بہت مشکل ہے. جسم تو ایک آسان چیز ہے، اس میں پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں رگیں ہیں، اس میں نسیں ہیں، اس میں سارا سسٹم بنا ہوا ہے. اللہ دوبارہ روح کا کنیکشن قائم کر سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے. تم پتھر بن جاؤ یا لوہے جیسی سخت بن جاؤ، ہم تو اس میں بھی روح کا دوبارہ کنیکشن پیدا کرنے پر ہم قادر. بل ہم بلقاء ربہم کافرون. یہ جو کہہ رہے ہیں دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، کیسے پیدا ہوں گے؟ اصل بات یہ کہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کیا کرتوت ہیں، ہمارے کیا اعمال ہیں، ہماری کیا حرکتیں ہیں، اور اس طرح ہم زندہ ہونے کو، دوبارہ جی اٹھنے کو مان لیں تو رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، جزا و سزا ہونی ہے. معاملہ تو بہت کٹھن ہے، کیونکہ آدمی اپنے بارے میں تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارے کیا کرتوت ہیں. تو یہ کہہ دیتے ہیں رب سے ملاقات کا ہی انکار کر دو، کہہ دو کہ آخرت و آخرت کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ معاملہ آسان ہو جائے. لیکن ایسا ہوگا نہیں. قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. آپ ان سے کہیے تمہاری روح قبض کرے گا وہ ملک الموت جس کو تمہاری موت کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ دن تو آنا ہے چاہے تم انکار کرو. شتر مرغ اگر موت سے بچنے کے لیے زمین کے اندر، شکاری سے بچنے کے لیے زمین کے اندر اپنی آنکھیں اور اپنا منہ گھسالے اگلا حصہ، اور وہ کہے کہ میں تو کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں، اب مجھے بھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا. آنا ہے، زندہ ہو کے تو آنا ہے ہمارے پاس. اور اس وقت کیا ہوگا پتہ ہے؟ اس وقت آنکھیں کھل جائے گی، 14 طبق روشن ہو جائیں گے. مان لو گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا. کان کھل گئے، آنکھیں کھل گئی، دماغ بھی روشن ہو گیا، سب سمجھ میں آ گیا ہے. اب دوبارہ موقع دیجیے، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک.